شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے صفحہ 106 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یقیناً روزہ رکھنے کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ ایز پر لیٹسٹ ماڈرن ریسرچ لیٹس ڈسکس سم لنچ پن بینیفٹس آف فاسٹنگ۔ آئیے روزہ رکھنے کے طبی فوائد پر جدید تحقیق سنتے ہیں۔ ان میڈیکل ٹرمینالوجی fasting means refraining from eating and drinking at your own will for a definite span of time۔ میڈیکل ٹرمینالوجی کے مطابق خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑنا اس کو روزہ کہا جائے گا۔ It's a willful abstinence, not forced starvation۔ اب اس عمل سے جسم میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ جو آخری کھانا آپ نے کھایا وہ یقیناً سحری کا ہوگا۔ جسم اس کھانے سے توانائی حاصل کرتا ہے، 6 سے 7 گھنٹے تک اسی کھانے سے توانائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ پھر اب جسم کو تو توانائی چاہیے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ روزہ ہے، اب توانائی کہاں سے آئے گی؟ اب جگر میں اور پٹھوں میں، لیور میں اور مسلز میں خاص قسم کے گودام بنے ہوتے ہیں جہاں پر انرجی سٹور ہوتی ہے، وہاں سے انرجی استعمال کی جاتی ہے، اور پھر وہ بھی جب ایکسٹنگوش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جسم میں جو زائد چربی ہے، ایکسٹرا فیٹس ہیں، وہ گھلنا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو روزے کا پورا پیریڈ ہے اس میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، زہریلے گندے مواد جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بیٹر لیول آف انڈورفنز، یہ خاص قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں جو دماغ سے نکلتے ہیں جب انسان بھوکا رہتا ہے، جس سے ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی سوجن، لبلبے کی سوجن، روزوں میں ان بیماریوں کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہر چیز کا جو انالیسز ہے وہ ایک مستند ڈاکٹر کی رائے کی روشنی میں کیا جائے۔ انڈر میڈیکل گائیڈنس fasting can prove to be the simplest and surest way to shell out the excessive fat with an acceptable amount of minimal side effect۔ اگر واقعی اچھے انداز سے روزہ رکھا جائے تو فیٹس بریک ڈاؤن ہوتی ہیں، کولیسٹرول کا لیول بھی مینٹین رہتا ہے، زائد چربی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک ضروری بات، جب کھانا پیٹ میں نہیں ہوتا تو جسم کو کئی اور ضروری چیزیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا تو پیٹ میں پہنچ گیا، اب دماغ نے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ کھانا پیٹ میں گیا ہی نہیں، ہم کھانا نہیں کھا رہے، تو دماغ کو موقع مل گیا کہ جسم کے زیادہ ضروری کام جو اور ضروری کام ہیں ان کو سر انجام دیا جا سکے۔ نئے خلیوں کی پیداوار میں بھی روزہ رکھنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ فیضان سنت میرے شیخ طریقت کی شورۂ آفاق کتاب ہے، اس کے باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 939 پر ہے، روزے سے صحت ملتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعتدال اور میانہ روی رہے گی تو پھر یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر لیئرز پائل اپ کرتے چلے جائیں، تہیں چڑھاتے چلے جائیں، ایک افطاری کے وقت کھانا کھایا، پھر رات کا کھانا بھی کھایا، پھر سحری اور رات کے کھانے سے پہلے بھی یہ کھانا کھایا، پھر سحری میں بھی کھایا، تو اتنی تہیں اگر چلتی جائیں گی تو ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا، وزن کم نہیں بلکہ وزن بڑھ جائے گا۔ بہرحال روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میرے امیر اہل سنت کا کلام پاک ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان رمضان جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔